کبھی کبھار ہمارا کوئی دوست، ہمارا رشتہ دار ہم سے کسی مسئلے کا، مصیبت اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے. اسے ایڈوائس یعنی نصیحت نہیں چاہیے ہوتی، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے مدد اور سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن رشتہ ایسا ہوتا ہے یا اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ صاف الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوتا. اب ایسے وقت میں مدد عام طور پہ پیسے کی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی کبھی پتہ چل جاتا ہے اور کبھی پتہ نہیں چلتا. تو ایسے وقت میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ اور ویسے کبھی کبھار اگر مدد نہ کریں تو وہ رشتہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مطلب بڑا وزنی ہوتا ہے، جب وہ نکل جاتا ہے تو رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے دوست اور رشتہ دار کے ساتھ کیسے ڈیل کریں کہ ہمارا رشتہ بھی خراب نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے. جیسا رشتہ، اب جیسے ماں باپ ہیں اور وہ ضرورت مند ہے، پھر تو اولاد کو کرنا ہی ہے اس کی مدد. اب اگر یہاں مراد سسرالی رشتے ہیں کہ وہاں واقعی ضرورت مند ہے تو ہر مسلمان کی مدد کرنی چاہیے جس سے ہو سکے، تو ان کی بھی کرے مدد. اب یہ کہ مدد نہ کریں تو اس لیے مدد کریں تو پھر تو حکم بدل جائے گا نا. پھر ہو سکتا ہے رشوت کی صورت بن جائے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی مدد کی، یہ صورتیں بنے گی. اب یہ کہ کوئی بیان نہیں کرتا اپنی ضرورت، لیکن وہ انڈائریکٹ ایسا اظہار کرتا ہے، تو جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اب حقدار ہے تو یہ کہنا کہ جب ضرورت پڑے میں حاضر ہوں، مجھے فرما دیجیے. اور بیچارہ فرمانا نہیں چاہتا نا، تو اس لیے یہ پوچھے بغیر اس کو مطلب کچھ نہ کچھ حسب توفیق دے دینا چاہیے، تاکہ اس کا یا اس کو کہ کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دینا چاہیے. آپ جیسے کہ ماں بیمار پڑی ہے، ڈاکٹر نے 15,000 کی دوائیں لکھ دی ہیں، اور یار میرے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ہے، دعا کریں یار کوئی اسباب ہو جائیں کہ میں ماں کو دوا دے دوں، دوا دلوا دوں. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ دو، انڈائریکٹ تو کہہ رہا ہے نا. اب جو تھوڑی بہت بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو اگر آپ کی توفیق ہے تو وہ بولے یار میرے کو ذرا دوا کا خرچہ دے دو، پھر وہ دوا لے کے پیش کر دی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.